بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں پر جادو اثر نہیں کرتا، کوئی روحانی قوت ان کا تحفظ کرتی ہے۔ روسی جادوگرنی کے چونکا دینے والے انکشافات۔ ایک ٹی وی شو میں روسی جادوگرنی سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے خیالات اور پاکیزگی کو برقرار رکھے تو اس پر جادو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس جادوگرنی نے کہا، ہاں یہ بالکل درست ہے۔ جب مختلف مذاہب کا سامنا ہوتا ہے تو مسلمانوں پر جادو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ مستقل طور پر روحانی دائرے میں ہوتے ہیں، وہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، روزانہ دعائیں پڑھتے ہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی گنبد کے نیچے ہوتے ہیں۔ ان پر جادو کرنا بہت مشکل ہے۔ جب آپ جادو شروع کرتے ہیں تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں چرچ جانے والے عیسائیوں سے مسلمان جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ مسلمان دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جبکہ جو عیسائی ہیں وہ لوگ سال میں 5 سالوں بعد 10 سالوں بعد چرچ کی طرف اس وقت جاتے ہیں جب کوئی ان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، جبکہ مسلمان نادیدہ قوت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں اور اپنی تمام توانائیاں اس پر صرف کرتے ہیں، اور وہ نادیدہ قوت ان کا تحفظ کرتی ہے۔ اسی لیے روحانیت پر پختہ ایمان رکھنے والے مسلمانوں پر جادو کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ تھے روسی جادوگرنی کے انکشافات۔ غیر مسلم جادوگرنی ہماری نماز کی تعریف کر رہی ہے، جبکہ آج ہم کتنے نماز کے قریب ہیں، آج ہمارا اللہ پر توکل کتنا مضبوط ہے، اور جو لوگ عام انسانوں کے پاس جاتے ہیں نماز سے مدد لینے کی بجائے، اللہ سے مدد طلب کرنے کی بجائے اپنے رب سے بے وفائی بھی کرتے ہیں اور شرک کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے تنگ دستی نہیں جا رہی، بتائیے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کی دیواریں اونچی کر دو۔ اس صحابی رسول نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دن بعد وہ واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگا کہ میرے گھر میں رزق کی فراوانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، اور اس کی جو نظریں تھیں وہ تمہارے گھر کے اندر داخل ہوتی تھی، اس وجہ سے تمہارے گھر سے برکت اٹھ گئی تھی۔ سوچئے جس گھر میں پورے کے پورے لوگ ہی بے نمازی ہوں گے، وہاں سکون، وہاں پر رحمتیں، وہاں پر برکتیں کیسے نازل ہوں گی؟ آج ہمارے ہاں مہنگائی کا رونا رویا جاتا ہے، آج مشکلات ہمارے ہاں بہت زیادہ انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ہاں دین سے دوری ہے۔ آج نفسا نفسی ہر شخص پریشان ہی آپ کو ملے گا۔ الحمدللہ کہتا ہوا 100 میں سے 1 یا 2 لوگ ملیں گے جو اللہ کے اوپر الحمد کہہ رہے ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہوں گے، لیکن موسٹلی آپ کو یہی ملیں گے کہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ سے رابطہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے حال بدلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مشکلیں دور کرنے والا ہے، اور نماز سے مدد لیں۔ نماز جو ہے انسان کا سب سے بڑا ساتھی ہے۔ نماز جو ہے انسان کو ہر پریشانی مشکل سے دور رکھتی ہے۔ نماز جو ہے دین اسلام کا کلمہ کے بعد دوسرا رکن ہے۔ نماز جو ہے انسان کو برائی بے حیائی سے بچاتی ہے، اور نماز ہی ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کرے گی۔ اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو نماز پڑھیے، نماز کے پابند بنیے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ بنا نماز کے آپ زندگی میں کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے، اور جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں دنیا کے مال اسباب جمع کرنے کی، وہ سارے کے سارے رائگاں ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جن لوگوں کی کوشش دنیا کا مال اسباب جمع کرنے میں ہی لگی رہتی ہے، جن لوگوں کی کوشش صرف اور صرف دنیا کے حصول کے لیے ہی لگی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جو
اعمال ہے وہ سارے کے سارے اکارت کر دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھیے، آپ کو زمین کے کسی بھی خدا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جن کا تعلق اللہ سے ہے، اور جن لوگوں نے اللہ سے تعلق ہی نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگا ہی نہیں، ان لوگوں کو بے شمار قسم کے ڈر لاحق رہتے ہیں زندگی